السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ مرنے والوں کو تو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے آپ اس سسٹم کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی جیل، پاکستان کی سب سے محفوظ ترین جیل، پاکستان کی ایک ایسی جیل جس میں سابق پرائم منسٹر عمران خان اس وقت قید ہیں، اس جیل میں ایک قیدی قتل کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کا جو اہم ترین سیاسی رہنما ہے وہ بھی چل بسا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو خدشات ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑی ورنگ سچویشن ہے، ایک ایسی سچویشن ہے جو یقیناً پی ٹی آئی کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اب اس سسٹم کے اوپر سوال اٹھانا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ اصل کہانی کیا ہے؟ یہ جیل میں جو قتل ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے؟ اور یہ عمران خان جہاں پر قید ہیں یہ وہاں سے کتنا دور ہے؟ ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، اور کامنٹس جو ہیں وہ ضرور پاس کیا کریں۔ ناظرین، اصل یعنی کہ المیہ ہے بیسیکلی ہمارے یہاں پر۔ جس ادارے کو اٹھائیں، جس سسٹم کو آپ اٹھائیں، وہاں سے نیچے سے آپ کو گند نکلے گا اور گند نظر بھی آئے گا۔ مطلب کہ کوئی ادارہ اس کی ذمہ داری جو ہے اس کے اوپر تو وہ نا عمل کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم انٹرونشن کر کے دوسرے اداروں کو کمزور بناتے ہیں، اور یہی سلسلہ 70 سالوں سے چل رہا ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب ہیں اڈیالہ جیل میں، اور اڈیالہ جیل کو پاکستان کی سب سے محفوظ عدالت سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں رکھا گیا تھا، پھر یہاں سے ان کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا۔ عمران خان ایسا لیڈر ہے جو بار بار اس بات کا خدشہ ظاہر کر چکا ہے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے، عمران خان کو زہر دیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کے اوپر گولیاں چلی ہیں، وزیر آباد میں گولیاں چلی ہیں، ان کی ٹانگ کو گولیاں لگی ہیں۔ پی ٹی آئی کے بھی یہ تحفظات ہیں، اور عمران خان بذات خود اپنی ویڈیو میں قوم سے خطاب میں بار بار اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ اور عمران خان کو جیل سے نہیں نکالا جاتا، ان کا اوپن ٹرائل نہیں ہو پا رہا۔ کس وجہ سے نہیں ہو پا رہا؟ اس وجہ سے نہیں ہو پا رہا کہ وہ جب نکلیں گے تو ان کو سیکیورٹی رسک ہے۔ وہ جو سیکیورٹی رسک ہے، میرے خیال میں اس ایونٹ کے بعد تو عمران خان کو جیل کے اندر زیادہ ان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ کیا ہوا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اڈیالہ جیل میں ایک قیدی کو قتل کر دیا گیا ہے، خالی قتل نہیں کیا گیا، اس کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب جو ان کی میت ہے اس کو ڈیفینیٹلی شفٹ کر دیا گیا ہے، اور راولپنڈی کا ایک تھانہ ہے وہاں پر یہ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو سپریڈنٹ ہیں ان کی مدعیت میں بیسیکلی یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ بھئی اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں، اور وہاں پر چیک اینڈ بیلنس کتنا ہے۔ یعنی کہ آپ وہاں پہ ایک بندے کو مار دیں، 4 لوگ پہلے زیادتی کریں پھر اس کو مار دیں، اور جب یہ سارا ایونٹ ہو جائے اس کے بعد پتہ نہیں اب کتنے دنوں بعد پتہ چلا ہوگا۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اسپیشلی جیلوں کی۔ اچھا، جیلوں میں ایسے اور واقعات بھی ہوتے ہوں گے یا ہوتے ہیں، لیکن یہ اس لیول کے اوپر ہو جاتے ہیں کہ بندہ ہی مار دیا جائے اور اس کے ساتھ یہ والا سارا سین ہو جائے۔ خبر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک بار پھر رکھ دیتا ہوں کہ واردات کا مقدمہ سپریڈنٹ جیل کی درخواست پر راولپنڈی تھانہ صدر بیرونی میں چکی میں بند 4 حوالاتیوں کے درمیان خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان کو حراست میں لے لیا ہے۔ حراست میں لے کے آپ کیا کریں گے؟ وہ آلریڈی جیل میں ہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ان کے اوپر اس بات کا تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور یہ پوسٹ مارٹم بھی ان کا کیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں قیدی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جیل میں
یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگین میں یہی بات کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، عمران خان کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اس سسٹم کے اوپر آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ یہ کسی کی حفاظت کرے گا، یا یہ سسٹم یا یہ جو ادارے ہیں یہ کسی کی حفاظت کی جو ہے وہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، یا اٹھانے کے قابل ہیں، یا اس قابل ہیں کہ یہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو پھر آپ اگین جو ہے وہ یہ ویڈیو دیکھیں، اگین جو ہے جو کچھ ہوا وہاں پر وہ دیکھیں۔ سرتاج عزیز جو نون لیگ کے دور میں وزیر خارجہ رہے، اس سے پہلے فائنانس منسٹر رہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی مطلب کہ انفارچونیٹ خبر ہے، ڈیفینیٹلی نون لیگ کے لیے ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ اتنی بڑی خبر ہے، یا اتنا بڑا جو ہے وہ دھچکا ہے کہ بھائی وہاں پر ان کا لیڈر قید ہے، اور اس جیل میں اس کی جہاں پر وہ قید ہے اس کے پاس جو ہے وہ اتنے بڑے جو ہیں وہ واقعات ہوئے ہیں، اور اس کو اچھا کسی نے اتنا زیادہ رپورٹ بھی نہیں کیا، اور کسی بندے نے اس کے اوپر نہ آواز اٹھائی ہے۔ اور یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان میں الیکشن سر کے اوپر ہیں، اور سیکیورٹی کے حالات بہت خراب ہیں، اور ملک میں وزیر داخلہ ہی نہیں ہے۔ وزارت داخلہ ہوتی ہے انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، ڈیفنس منسٹری ہوتی ہے ایکسٹرنل بارڈرز جو مینجمنٹ ہوتی ہے، یا بارڈرز کے اوپر جو سیکیورٹی ہے اس کو دیکھتی ہے۔ اب یہ جو وزیر داخلہ ہوتا ہے، یہ وزارت داخلہ ایک 21ویں 22ویں گریڈ کے آفیسر کے نیچے کام کرتی ہے، لیکن دوسرے جو ایجنسیز جو پاکستان کی یعنی انٹرنل سیکیورٹی کی جو ایجنسیز ہیں وہ، اور دوسری جو آئی ایس آئی ہوگی، آئی بی ہوگی، یہ ساری رینجر، یہ سب مل کے یا ان کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتی ہے وزارت داخلہ یا وزیر داخلہ۔ وہ وزیر داخلہ اس وقت موجود نہیں ہے، سرفراز بگٹی نے استعفیٰ دیا تھا، اس کے بعد سے ابھی تک کوئی وزیر داخلہ نہیں آیا، اور لوگ سر پیٹ پیٹ کر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پاکستان کی تاریخ کے انتہائی کنٹروورشل الیکشن کروانے جا رہے ہیں، جس میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، لگا ملک پڑا ہوا ہے ایک طریقے سے۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے، زرتاج گل کا معاملہ دیکھ لیں، ان کی جو ضمانت ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے، اور ایسے حالات میں جب ایک طریقے کی پولرائزیشن ہے سوسائٹی میں، اور انٹرنل سیکیورٹی کے بہت زیادہ معاملات خراب ہیں، اس وقت ملک میں وزیر داخلہ نہیں ہے۔ وزارت داخلہ جو ہے وہ کون اس کو رن کر رہا ہے، اس کا جواب ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمیں اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ بھائی اس وقت وزارت داخلہ کو کون چلا رہا ہے، اور وزارت داخلہ کے انڈر ہونے والے جو معاملات ہیں ان کو کون دیکھ رہا ہے۔ چونکہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس میں تو اب پاک فوج نے یہ حامی بری ہے کہ وہ الیکشن میں سیکیورٹی فراہم کریں گے، کور کمانڈر کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن اگین سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ کیوں نہیں؟ کیا یہی چیز کو بیس بنا کر آپ الیکشن کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور عمران خان کی سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ خان صاحب جب باہر تھے وہ بار بار اس بات کا ذکر کرتے تھے، اور یہ جو ایونٹ ہے یا یہ جو قتل ہوا ہے اس نے مزید ہمیں یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں الرٹ رہنے کو کہہ دیا ہے، اور سب لوگوں کو مل کر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور عمران خان کی سیکیورٹی کو میک شور کرنے کے لیے حکومت کے اوپر یہ پریشر بنانا چاہیے کہ وہ میک شور کریں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا واقعہ عمران خان کے ساتھ جیل میں ہو سکتا ہے۔ اگین کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے سیکیورٹی کے وہاں پر آئی ہوپ کہ خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے مضبوط ترین جو ہے وہ معاملات ہوں گے، لیکن پھر بھی جس طرح سے عمران خان کو تھریٹ ہے اور ان کو باہر نہیں نکالا جا رہا، یہ بھی ایک سجیشن ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو گھر میں ہی نظر بند کر دیں، یا ان کے گھر کو ہی سب جیل قرار دے دیں، جیسے آپ دوسرے لیڈرز کو یہ فیور دیتے رہے ہیں۔ عمران خان کو جیل سے نکالیں، وہاں پر عمران خان محفوظ نہیں ہے۔ اگین میں یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ ایونٹ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ بھائی اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی کے معاملات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور عمران خان کو تو پہلے ہی تھریٹس ہیں، کہیں
یعنی ایسے مراسلے انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس موجود ہیں، عمران خان جب بھی باہر نکلتے تھے ان کو یہی کہا جاتا تھا اب اللہ جو ہے وہ خیر کریں اور خان صاحب کی حفاظت فرمائیں اور وہ جلد جیل سے نکلیں اور ہمارے درمیان موجود ہوں اور ان کو وہاں پر کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ حافظ۔